حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہمارے ایک طرف تو مکہ کے کافر اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہود ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ کہیں مدینہ منورہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دے۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کے خالی اور تنہا ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی تھی، اور حضور پاک ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت فرما دیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی کے پاس والا آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافق اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اسی جگہ تھا۔ حضور پاک ایک ایک کا حال پوچھتے رہے اور اس اندھیری میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو حضور پاک کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے واسطے کوئی ہتھیار، نہ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں، بیوی کی تھی۔ میں اس کو اوڑھ کر گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ، مگر مجھے سردی کے مارے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جھنڈ میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر حکم کی تعمیل میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور پاک نے دعا دی، ترجمہ: یا اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائے، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کا یہ ارشاد فرمانا تھا، گویا مجھے خوف اور سردی بالکل ہی جاتی رہی، اور ہر قدم پر یہ معلوم ہوتا گیا میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور پاک نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کر کر آنا، چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ شیک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوک پر پھیرتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی آواز آ رہی ہے۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ اب سفیان، جو ساری جماعتوں کا اس وقت سردار بن رہا تھا، اب وہ بھی آگ پر ہاتھوں کو سیک رہا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹا دوں۔ میں نے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا تھا، مگر پھر حضور پاک کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کیجیے، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر کو رکھ دیا۔ ان کو صبح ہو گئی۔ کہنے لگے، تم میں کوئی جاسوس ہے؟ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی